السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے پختہ عزم، کہ کیسے ایک غریب گھر کے لڑکے نے تعلیم کے ذریعے اپنی حالت کو تبدیل کیا۔ تو سنتے ہیں کہانی پختہ عزم۔ میں 10 جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا گھروں اور عمارتوں کو کلئی اور رنگ و روگن کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح سارے گھرانے کی گزر بسر ہوتی ہے۔ میری پڑھائی کے اخراجات بھی ابو کی آمدنی سے کھینچ تان کر پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے ابو مجھے میٹرک تک ہی تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ میں میٹرک کرنے کے بعد کوئی نوکری کر کے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، کیونکہ گھر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میرے ابو مجھے میٹرک سے آگے تعلیم دلا سکیں۔ اپنے ابو کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے میٹرک کے بعد کوئی نوکری ضرور کرنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں زیادہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندانی غربت کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا، ایک خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم انسان کی زندگی میں ترقی و خوشحالی لاتی ہے۔ تعلیم یافتہ انسان اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا ہے۔ انسان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو جائز طریقوں سے دولت کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں میرے اردو کے استاد صاحب کمرہ جماعت میں بتاتے رہتے ہیں۔ ان کی ایسی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں اپنے خاندان کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نہ صرف اپنے ابو کی بلکہ اپنی امی کی طرف سے بھی کوئی رشتہ دار ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے زندگی میں ترقی کی ہو یا وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ میرے رشتہ دار غریب ہی ہیں، اور مجھے پکا یقین ہے کہ ان کی غربت کی واحد وجہ تعلیم کی کمی ہے، کیونکہ میرا کوئی بھی رشتہ دار زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بھی صرف میں ہی ہوں جو میٹرک کر رہا ہوں۔ میرے ابو کی تعلیم واجبی سی ہے، وہ بس تھوڑی بہت اردو زبان لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ میری امی بالکل ان پڑھ ہیں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں۔ سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، وہ 7ویں جماعت تک پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کے شوہر یعنی میرے بہنوئی سبزی کی دکان کرتے ہیں۔ ان کی بھی تعلیم کچھ خاص نہیں ہے، وہ غریب ہیں۔ میری دوسری بہن کی تعلیم 8ویں جماعت تک ہے۔ انہیں 8ویں جماعت پاس کیے کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ان کی شادی ابو نے اپنے دور پار کے ایک رشتہ دار سے طے کر دی ہے۔ اب بس شادی ہونے کی دیر ہے۔ امی ابو کی باتوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے ہونے والے دوسرے بہنوئی بھی معمولی پڑھے لکھے ہیں۔ وہ کسی جوتے بنانے کے کارخانے میں معمولی نوکری کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات تھی میرے اپنے گھر کی۔ اب میں ذرا گھر سے باہر اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالتا ہوں۔ میرے تایا جان دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ ان کی تعلیم بھی میرے ابو کی طرح واجبی سی ہی ہے۔ وہ بھی اپنی بیوی بچوں سمیت غربت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے جسے وہ ایک ریڑے میں جوتتے ہیں اور منڈی میں بیوپاریوں کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا 7ویں جماعت میں تھا کہ پھر تعلیم کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کیا گیا۔ اب وہ اپنے ابو کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ان کی بیٹی محض 5 جماعتیں پڑھ کر گھر میں بیٹھ گئی ہے۔ میری پھوپھی جان بھی ہیں۔ شومئی قسمت ان کا گھرانہ بھی غریب ہے۔ میرے پھوپھا کسی پرائیویٹ دفتر میں چپڑاسی ہیں۔ میری امی کی صرف ایک ہی بہن ہے یعنی میری خالہ جان، وہ بھی بالکل ان پڑھ ہیں۔ وہ کسی دور دراز کے شہر میں رہتی ہیں۔ ان کے گھر کے حالات تو بہت ہی خراب ہیں۔ میری خالہ جان کے شوہر بھی ایک ان پڑھ عام قسم کے آدمی ہیں۔ یہ بات کس طرح میرے علم میں آئی کہ میرے خالو جان کو جس دن کام ملتا ہے اس دن ان کے گھر چولہا جلتا ہے اور کھانا پکتا ہے، جس دن انہیں کام نہیں ملتا اس دن ان کے گھر کھانا ہی نہیں پکتا۔ وہ بس کسی نہ کسی طرح گزارا کرتے ہیں۔ یہ 2 چھوٹے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو بچوں کی تعلیم کون یاد کرتا ہے۔ اپنے ابو امی سے مجھے دادا جان اور نانا جان کے گھروں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ وہ دونوں بھی معمولی پڑھے لکھے تھے۔ ترقی اور خوشحالی کا ان دونوں کے گھروں میں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرے دادا جان میرے ابو کی طرح رنگ و روغن کا ہی کام کرتے تھے، جبکہ نانا جان ایک کھیت مزدور تھے۔ ان دونوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی تھی، بس حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ نہ ہی ان کے بچوں نے خود تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے میرے خیال میں تعلیم نہ ہونے کے سبب وہ سب غربت کے حصار سے نہیں نکل سکے تھے، پسماندہ سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں اپنے بلبوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے غربت سے چھٹکارا ضرور پاؤں گا۔
اپنے اردو کے استاد صاحب کی یہ بات سن کر کہ تعلیم انسان کی زندگی میں ترقی و خوشحالی لاتی ہے، اس طرح کی مزید باتیں سن کر مجھے انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اور افادیت کا بھرپور اندازہ ہو چکا تھا۔ بس میں دل لگا کر پڑھنے لگا۔ میٹرک کا بورڈ کا امتحان میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ میرے امی ابو اور بہنوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سب خوش کیوں نہ ہوتے۔ پورے خاندان میں پہلا لڑکا تھا جس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ خوش میں بھی تھا، لیکن میری منزل ابھی بہت دور تھی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے محنت سے ابھی بہت پڑھنا تھا۔ میں نے اپنے امی ابو سے کہا کہ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے کہا، بیٹا میں جتنا تمہیں پڑھا سکتا تھا میں نے پڑھا دیا، اب ہمیں تمہاری نوکری کی ضرورت ہے، میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھ سے اب زیادہ کام کاج نہیں ہوتا، اگر تم آگے پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے بلبوتے پر پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابو جان، میں اب نوکری کروں گا، لیکن آگے بھی تعلیم ضرور حاصل کروں گا، آگے اپنی تعلیم کے اخراجات خود پورے کروں گا۔ شاباش بیٹا، ابو نے کہا۔ میں اب نوکری کی تلاش میں لگ گیا تھا، لیکن نوکری کا حصول آسان نہیں تھا۔ ابو بھی میری نوکری کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ آخر ان کوششوں سے یہ ہوا کہ مجھے ایک دکان میں سیل مین کی نوکری مل گئی۔ اس دکان میں رنگ و روغن کا سامان بکتا تھا۔ ابو کی اس دکان کے مالک سے اچھی جان پہچان تھی، اسی جان پہچان کی بدولت مجھے اس دکان میں نوکری ملی تھی۔ میں دل جمعی سے نوکری کرنے لگا۔ دکان کے اوقات کار صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک تھے۔ دکان سے چھٹی کے بعد گھر آ کر رات کا کھانا کھا کر میں پڑھائی میں مصروف ہو جاتا اور رات گئے تک پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ میرا رجحان شروع سے آرٹس کے مضامین کی طرف تھا، اس لیے میں نے پرائیویٹ طور پر ایف اے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ ایف اے کی کتابیں میں نے اپنے جیب خرچ سے کچھ رقم بچا کر خرید لی تھی۔ چھٹی کا دن جب آتا تو بس میں ہوتا اور میرے سنگ میری کتابیں ہوتی۔ پہلی تنخواہ جب میں نے اپنی امی کے ہاتھ پر رکھی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ابو کی بوڑھی آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے والہانہ انداز میں مجھے گلے لگا لیا۔ میں ان کے بڑھاپے کا سہارا جو بن گیا تھا۔ میں ہر صورت تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا تھا۔ غربت کے چنگل سے نکل کر خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، ایسی مفلس زدہ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے خاندان کے بزرگ بسر کر کے اس دنیا سے جا چکے تھے، یا اب جو میرے خاندان کے افراد بسر کر رہے تھے۔ چنانچہ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا۔ میں جس دکان میں ملازم تھا، اس دکان کے مالک حاجی صاحب بڑے نیک دل انسان تھے۔ وہ جانتے تھے میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ ایف اے کا بورڈ کا امتحان قریب آیا تو میں نے ان سے 1 ماہ کی چھٹیاں لیں تاکہ میں پوری توجہ سے پڑھائی کر کے امتحان دے سکوں۔ انہوں نے بخوشی مجھے نہ صرف 1 ماہ کی چھٹیاں دیں بلکہ چھٹیوں کی 1 ماہ کی پوری تنخواہ بھی دے دی۔ میں ان کی اس نیکی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کر کے ایف اے کا امتحان دیا۔ جیسے ہی تمام پرچے میں دے چکا تو میں اپنی نوکری پر حاضر ہو گیا۔ جب ایف اے کا نتیجہ آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایف اے کا امتحان بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اب میں نے بی اے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ بی اے کرنے کے لیے پڑھائی کو زیادہ وقت دینا پڑتا تھا۔ میں نے پڑھائی کا دورانیہ بڑھا دیا۔ گھر کے افراد نیند کے مزے لے رہے ہوتے جبکہ میں پڑھائی میں مگن ہوتا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اس دوران میں میرے والدین نے پیسہ جوڑ کر میری دوسری بہن کی بھی شادی کر دی تھی۔ بی اے کی یونیورسٹی کے تحت ہونے والے سالانہ امتحان قریب تھے کہ مجھے کئی صدمات سے دوچار ہونا پڑا۔ میرے ابو اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ میں جس دکان میں کام کرتا تھا، اس دکان کے مالک حاجی صاحب بھی اس دوران میں اس دنیا سے چل بسے۔ وہ میرے لیے بڑی مہربان اور شفیق ہستی تھے۔ میری پڑھائی کا حرج نہیں ہونے دیتے تھے، مجھے وقت پر چھٹی دے دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد دکان کا مالک ان کا بیٹا بن گیا۔ ان کا بیٹا بہت ہی سخت مزاج کا تھا اور نہایت ہی ظالم شخص تھا۔ دکان کے ملازموں سے بہت کام لیتا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ میں پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے ہوں تو اس نے تو مجھ سے خدا واسطے کا بیڑ لگا لیا۔ مجھے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتا۔ میں شام تک تھک کر چور ہو جاتا۔ رات کو مجھ سے ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں جاتا تھا۔ بی اے کے سالانہ امتحان سر پر آ گئے تھے۔ میں نے امتحان دینے کے لیے جب اسے چھٹیوں کی درخواست دی تو اس نے میری درخواست پھاڑ کر پھینک دی، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں نے ایک بھی چھٹی کی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ ایسے میں مجھے حاجی صاحب بہت یاد آئے۔ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ گھر میں جو تھوڑی بہت جمع شدہ رقم تھی وہ تو بہن کی شادی پر صرف ہو چکی تھی۔ اب گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ نوکری چھوڑنے پر میں اپنی فیملی کو کیسے سپورٹ کرتا؟ امی اب بیمار رہنے لگی تھی، ان کی دوائیوں کا خرچ بھی تھا۔ رشتہ داروں سے مالی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ تو خود غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں مجھے دکان کی نوکری پر بی اے کا امتحان قربان کرنا پڑا۔ میری تیاری پوری تھی مگر حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے میں بی اے کا امتحان نہ دے سکا۔ اس کا مجھے بہت سخت رنج تھا۔ میں نے سوچا اگر میں اس دکان پر مزید کام کروں گا تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکوں گا۔
زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا، غریب کا غریب ہی رہوں گا۔ میں نے اس دکان کی نوکری کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں نے کسی دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری نوکری ملنا آسان تو نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار مجھے ایک دفتر میں آفس بوائے کی نوکری مل گئی۔ دفتر کے اوقات کار صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک تھے۔ میں نے اس نوکری کو غنیمت جانا اور دکان کی نوکری چھوڑ کر یہ نئی نوکری کرنے لگا، لیکن میری منزل آفس بوائے کی یہ نوکری نہیں تھی، یہ تو ایک پڑاؤ تھا۔ میری منزل ابھی دور تھی۔ نئی نوکری کرنے سے مجھے پڑھائی کے لیے اب زیادہ وقت مل جاتا تھا۔ میں نے دل لگا کر BA کے امتحانات کی تیاری پھر سے شروع کر دی۔ ماہ و سال گزرتے چلے گئے۔ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچنے کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ میں نے اسی دفتر میں کام کرتے ہوئے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد بھرپور محنت کر کے MA انگریزی کا امتحان پاس کر لیا۔ جب میں نے MA کیا تو میں اس دفتر میں آفس بوائے سے ترقی کرتا ہوا ہیڈ کلرک بنا دیا گیا تھا، لیکن میں درس و تدریس کے شعبے میں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے کوشش کی اور مجھے گورنمنٹ کے ایک کالج میں لیکچرشپ مل گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح اب سارا وقت گزر چکا تھا۔ اب میں اسی کالج میں انگریزی کا پروفیسر ہوں، 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میرا بیٹا FSC انجینئرنگ میں ہے، چھوٹی بیٹی سائنس کے مضامین کے ساتھ میٹرک کر رہی ہے۔ اب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑے سے گھر میں رہتا ہوں جو کہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا ہے۔ میری دونوں بہنیں مجھ پر رشک کرتی ہیں کہ ان کے اکلوتے بھائی نے زندگی میں بلا شبہ بہت ترقی کی ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے کئی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ بھی زندگی میں میری کامیابی کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے بچے یعنی میرے کزنز جو کہ تقریباً میرے ہم عمر ہی تھے، اب غربت کے دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ اب تو وہ خود بھی بال بچوں والے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ غریب میں بھی تھا، مگر میں نے پختہ عزم کر کے اپنے حالات کو بدلنے کی ٹھانی اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا، محنت کر کے پڑھائی مکمل کی۔ اب میں اپنے خاندان کی غربت کو دفن کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنے حالات کو بدلنے کی ٹھان لے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر میں تعلیم حاصل کرنے اور اپنے حالات کو بدلنے کا عزم نہ کرتا تو شاید آج غریب ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ حافظ۔